बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 अक्टूबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे। बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है सुप्रीम कोर्ट के जज पर, और ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे वो अशतर औसाफ जो अटारनी जनरल है उनको धमकियां दिया करते थे कि शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं उसमें आपने शरीफ ख़ानदान की ज़्यादा वकालत नहीं करनी। वो अटारनी जनरल को ये कहा जा रहा था। बहुत बड़ा इल्ज़ाम है और मैं समझता हूँ कि अटारनी जनरल को इसका जवाब भी देना होगा, और अटारनी जनरल को ये बताना होगा कि या वो शरीफ ख़ानदान की ग़ुलामी कर ले या रियासत की ग़ुलामी कर ले, उसको जवाब देना होगा। चूँकि शरीफ ख़ानदान लंदन से बैठकर सुप्रीम कोर्ट के जजों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और अटारनी जनरल को उसमें बतौर गवाह शामिल किया जा रहा है। और जो इतराज़ात और जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के जज पर, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि नाज़िम जोखियो कत्ल केस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है उसने तमाम हदें पार कर दी हैं, और बिलावल जरदारी और जरदारी ख़ानदान वो जानता ही नहीं जमहूरियत को या इंसानी हकूक़ को। नाज़िम जोखियों के कत्ल में एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमएनए मुलव्वस थे और एक एमपीए मुलव्वस थे, और इन दोनों के खिलाफ मुकदमा था। फिर आप जानते हैं कि एमएनए भाग गया था बैरून मुल्क। जब इम्पोर्टेड ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन है उसमें ज़रूरत पड़ गई जो एमएनए थे उनकी, तो उस वक्त फिर उनकी हिफाजती ज़मानतें यहाँ से करवाई गई। वो खुद दुबई बैठे हैं, वो इश्तिहारी हैं। वो एक मर्डर केस में जिस पर ह्यूमन राइट्स खड़े थे और ह्यूमन राइट्स के जो तंजीमें थी वो खड़ी थी, उसके बावजूद इस केस में आसिफ जरदारी ने पहले उनकी जो टिकट है वो इस्लामाबाद की करवाई। फिर उसके बाद उनको ख़तरा था कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और फिर उनकी टिकट करवाई गई कराची की। 3 दफ़ा टिकट हुई और वो कैंसिल हो जाती थी चूँकि वो खौफ के मारे आते नहीं थे। सिंध हाई कोर्ट ने उनको अलग से ज़मानतें दी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको अलग से ज़मानतें दी थी, और फिर उसके बाद वो पाकिस्तान आए। पाकिस्तान आके उन्होंने ना सिर्फ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में इमरान खान के खिलाफ वोट दिया, बल्कि शहबाज शरीफ के हक में वोट दिया। वो जो 1-2 वोटों से शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने थे उसमें उस कातिल का भी वोट था। और साथ आप जानते हैं कि दूसरी तरफ अली वज़ीर जो जेल में थे उनको जेल से ला के उनका वोट कास्ट करवाया गया था। आजकल तो मोहसिन दावड़ फिर खामोश हैं और अली वज़ीर उनको याद नहीं आते, लेकिन जब उनका वोट डलवाना था तो सिंध हाउस में एक कमरे को सब जेल डिक्लेयर किया। वजारत दाखिला सिंध ने इस्लामाबाद में सिंध हाउस में एक कमरे को सब जेल डिक्लेयर किया। अली वज़ीर यहाँ पे आए और उन्होंने वोट कास्ट किया। इस तरीके से तो ये हुकूमत हमारे सर पर मुसल्लत की गई, और आपने नहुसत देख ली है। जब से ये हुकूमत आई है पाकिस्तान को कोई खुशी नहीं मिली, और आज भी भारत से पाकिस्तान मैच हार गया है। तो ये हुक्मरानों की जो नहुसत है ये रियासतों को और कौम को कभी भी खुशियाँ नहीं आने देती, चूँकि ये हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए। अब उस नाज़िम जोखियो कत्ल केस में एमएनए तो फिर वापस चला गया। पहले नाज़िम जोखियो के भाई पर इन्होंने प्रेशर डाला, और उसने आके बयान दिया मुल्ज़मान के और कातिलों के हक में। उसके बाद जो बेवा थी, बेवा की तरफ से एक पैगाम आता है और बेवा कहती हैं कि मुझ पर दबाव है और मैं माफ़ कर रही हूँ कातिलों को, क्योंकि मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकती। और उस दिन मैं ये समझता था कि हमारे मुल्क की जो अदालती निज़ाम और इंसाफ का निज़ाम था वो उसी दिन दफन हो गया था, जब नाज़िम जोखियो की बेवा रो के वो वीडियो पैगाम जारी कर रही हैं। जिस दिन वो अदालत में आके बयान देती हैं कि मैंने माफ़ किया है, उसी दिन शाम को उसका बयान आता है और वो कहती हैं कि मैं मुकाबला नहीं कर सकती और मैंने इनसे कुछ नहीं लिया, लेकिन मेरा और इनका कोई मुकाबला नहीं है। अब एक नाज़िम जोखियो के इंसाफ के लिए वो और नुकसान नहीं करवा सकते थे, जहाँ पर आसिफ जरदारी इस हद तक एक्टिव हो जाएं कि वो एक एमएनए को बचाने के लिए, और आसिफ जरदारी ने तो डील की कि क़यामत आ जाए हम आपको कुछ नहीं होने देंगे और कत्ल केस में आपको हम जो ब्री करवा लेंगे। आप वो तो शाहरुख जतोई को भी उसी वक्त उन्होंने दियत का मामला करवा के कंप्रोमाइज़ करवा लिया था। वो तो फिर बाद में दहशतगर्दी का मामला और साकिब निसार की वजह से वो 4-5 साल जेल में उसने गुजारे हैं। जेल में तो नहीं गुजारे, लेकिन फिर भी चलें वो रिहा नहीं हुआ था। लेकिन हम आसिफ जरदारी ने तो उस वक्त उस वडेरे को भी छुड़वा दिया था। और बिलावल जरदारी और हामिद मीर जैसे लोग जो बिलावल जरदारी और इनको इंसानी हकूक़ का चैंपियन कहते हैं, और अजीज़ मेमन कत्ल केस आपको याद है, नहीं रिलीफ मिला। उसके बाद आपको रौ अनवार ने जो कुछ किया और जिस तरीके से कत्ल किए, जो नकीबुल्लाह महसूद का कत्ल है, आज तक उसको इंसाफ नहीं मिला और नाज़िम जोखियो को भी इंसाफ नहीं मिला। अब इसका जो दूसरा भाई था, एमएनए का जो दूसरा भाई एमपीए था,
میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ لاسٹ 4 سے 5 تاریخوں سے وہ نہیں آ رہا اور وہ عدالت میں پیش نہیں ہوتا، اور آئی جی جو ہیں جیل خانہ جات ان کی طرف سے اور جیل سپرنٹینڈنٹ کی طرف سے عدالت میں یہ رپورٹ جمع کروائی جاتی ہے کہ وہ بیمار ہیں، اور لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر عدالت نے برہمی کا بھی اظہار کیا، لیکن اس برہمی کا کیا فائدہ کہ وہ عدالت میں پیش ہی نہیں کیا جاتا تھا۔ اب اس میں جو سندھ میں ہائی پروفائل کیسز میں جو مرکزی ملزمان کی عیاشیاں ہیں وہ عروج پر ہیں، اور جیل حکام وڈیروں، جگیرداروں اور بااثر افراد کے لیے سہولت کار بن گئے ہیں۔ سندھ اسمبلی کے جو رکن ہیں جام اویس، وہ جیل کی بجائے ان کو ہسپتال میں داخل کیا ہوا ہے، اور انہوں نے قید کا جتنا عرصہ جب سے وہ گرفتار ہوئے ہیں ان کو قید کیا گیا ہے، اور وہ جیل گئے ہیں تب سے وہ ہاسپٹل میں ہیں، وہ جیل میں نہیں ہیں۔ یہ ایم پی اے ہے، قاتل ہے، جنہوں نے پوری رات تشدد کیا ناظم جوکھیوں پر، اور ناظم جوکھیوں پر تشدد کرنے کے بعد اس کو قتل کر دیا۔ وہ جو ایک ملزم تو دبئی ہے جس کو لایا گیا تھا اور پھر واپس بھجوا دیا گیا، جیسے ہی نو کانفیڈنس کا اور شہباز شریف کو وزیر اعظم بنوانا تھا پھر وہ واپس چلا گیا۔ پھر اس کے بعد ناظم جوکھیوں کے بھائی سے بیان کروایا، پھر اس کی بیوہ سے بیان کروایا، اور پچھلی تاریخ پر اس کی والدہ نے بھی بیان دے دیا، اور اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو جام اویس ہے وہ بھی جیل میں نہیں ہے، وہ ہسپتال میں ہے، اور انہوں نے قید کا جو سارا عرصہ ہے وہ جیل کی بجائے ہسپتال میں گزارا ہے، اور محکمہ جیل نے جام اویس کو بیماری کا بہانہ بنا کر ہسپتال بھجوایا تھا، اور وہ طویل عرصے سے گلستان جوہر کے پرائیویٹ ہاسپٹل میں، جیل کے ہاسپٹل میں بھی نہیں، گلستان جوہر کے پرائیویٹ ہاسپٹل میں داخل ہیں، اور جو جیل حکام انہیں پیشی پر عدالت لانے سے بھی گریزاں ہیں۔ جیل حکام نے یہ تصدیق کی ہے کہ وہ ہسپتال میں داخل ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا جو سپرنٹینڈنٹ ہیں ملیر جیل کے، ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جام اویس کو سانس میں تکلیف اور کمزوری لاحق ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ عدالت میں رپورٹ جمع کروائی گئی ہے کہ ان کو سانس کی تکلیف ہے اور کمزوری۔ آپ نے دیکھا ہوگا جام اویس کی تصویریں بھی، وہ بدبخت ہٹا کٹا نظر آتا ہے لیکن اس کو کمزوری لاحق ہے، اور کورٹ پولیس کا کہنا ہے کہ جام اویس کو عدالت لے جانے کے لیے جیل پہنچے تھے، جہاں بتایا گیا کہ ملزم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے وہ عدالت نے جو پولیس کو بھیجا عدالت سے کہ آپ جائیں کورٹ پولیس، اور وہ جب گئی ملیر جیل میں تو وہاں پتہ چلا کہ وہ تو جیل میں ہے ہی نہیں، وہ تو کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہے، اور پولیس واپس آ گئی اور انہوں نے رپورٹ جمع کروا دی۔ یہ ہمارا نظام ہے، اور اس نظام میں ہمارا جو آپ کو یاد ہے شاہ رخ جتوئی کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی تھی، ایک تو وہ جب ثاقب نثار نے ان کو رنگے ہاتھوں پکڑا تھا، یہ پچھلے دنوں کی بات ہے، وہ 8 ماہ سے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل جو صرف اس کے باپ نے ایک بنگلہ لیا ہوا تھا جس کو باہر تختی پرائیویٹ ہاسپٹل کی تھی، سوائے اس میں شاہ رخ جتوئی کے کوئی نہیں تھا، اور وہ 8 ماہ سے وہاں پہ عیاشی کر رہا تھا۔ یہ تو ہمارا نظام ہے، ہم روتے رہیں چیختے رہیں اس کا کیا ہے، لیکن آپ کو بتانا اس وجہ سے ضروری ہے کہ شاید ہماری عدالتوں کو ہوش آ جائے۔ دوسری طرف لندن میں عبد القیوم صدیقی، وہ ایک لفافہ صحافی ہیں، لیگی صحافی بھی ان کو کہا جاتا ہے، وہ ایک انٹرویو لیتے ہیں حسین نواز کا، اور حسین نواز کی طرف سے سپریم کورٹ کے ججز پر جو تنقید کی جاتی ہے، اور وہ تنقید نہیں ہے بیسیکلی الزام ہے، انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ جو اشتر اوصاف ہیں ان کو سپریم کورٹ کے جج کی طرف سے دھمکی اویز فون کیے گئے، اور کہا گیا کہ آپ باز آ جائیں شریف خاندان کے کیسز سے۔ حسین نواز نے کہا ہے کہ پناما کیس میں جج ارشد ملک ہی نہیں، جسٹس عظمت سعید نے بھی ہمیں دھمکیاں دیں۔ سینئر صحافی لیگی صحافی عبد القیوم صدیقی، انہوں نے لندن میں حسین نواز کا انٹرویو کیا، یہ 42 منٹ کا انٹرویو ہے، اور اس میں سوائے سپریم کورٹ کے ججز پر الزامات کے کچھ نہیں کہا گیا، چونکہ قاضی فیصل صاحب کہتے ہیں کہ آپ ججز پر الزام لگا سکتے ہیں، آپ سپریم کورٹ پر الزام نہ لگائیں۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ میں ایک جو جسٹس عظمت سعید نے جو اٹارنی، اس وقت بھی اٹارنی جنرل اشتر اوصاف تھے، ان کو ٹیلی فون کیا اور کہا تم نے ہم سے لڑائی کرنی ہے یا شرافت کے ساتھ یہ کیس لڑنا ہے، یہ دھمکیاں میز فون کیا، اور جو اشتر اوصاف ہیں ان کو شٹ اپ کال دی سپریم کورٹ کے جج عظمت سعید نے، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ ایک حاضر سروس جج نے اس وقت کے اٹارنی جنرل آف پاکستان کو ٹیلی فون کیا، تو حسین نواز نے کہا میں یہ پوری ذمہ داری سے بیان دے رہا ہوں، اس وقت بھی اٹارنی جنرل اشتر اوصاف ہیں، جائیں اور اشتر اوصاف سے پوچھ لیں کہ کیا آپ کو عظمت سعید نے گالیاں نہیں دی تھیں اور عظمت سعید نے آپ کو دھمکیاں نہیں دی تھیں، کہ آپ باز آ جائیں، آپ کیس لڑیں، ہمارے ساتھ نہ لڑیں۔ ساتھ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ جو سابق چیف جسٹس تھے آصف سعید کھوسہ صاحب،
ان پر بھی الزامات لگاتے ہوئے حسین اب کیوں نہ وہ الزام لگائیں، وہ تو لاڈلے ہیں ہمارے نظام کے، انہوں نے تو بیان الفی لائے، رانا شمیم پھنسا، اس کے بعد جس کیس میں انہوں نے اثر انداز ہونا تھا وہ ہوئے، بری ہو گئے، اور پھر اس کے بعد نہ ان کو کوئی پوچھنے والا ہے۔ گجرانوالہ میں جو انہوں نے تقریریں کی، ہر بندہ ان کو کوئی ان کی بات ان کے خلاف جانے کو تیار نہیں ہے۔ آصف سعید کھوسہ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو فیصلہ آنے سے پہلے ہی گاڈ فادر کا فتویٰ دیا تھا، حالانکہ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ پاناما کیس نہیں بنتا، لیکن پھر انہوں نے اس کیس کو مقرر کیا، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ جو واٹس ایپ کالز تھیں جو وہ بھی تو سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے ہی کی تھیں، اور بعد میں خود جسٹس اعجاز افضل نے خود عدالت میں کہا کہ ہم نے ہی JIT کے لیے نام دیے ہیں، جہاں جج خود تحقیقاتی اور تفتیشی ٹیم کے اراکین کا تعین کر رہے ہوں، وہاں انصاف پر سوالات اٹھ کھڑے ہوں گے۔ 42 منٹ کا انٹرویو ہے، عظمت سعید شیخ پر بھی الزامات لگا دیے ہیں، اور مریم نواز آپ جانتی ہیں کہ عظمت سعید شیخ جب ان کو شوگر انکوائری کا ہیڈ بنایا گیا تھا بڑی تکلیف تھی۔ اس کے بعد جو دوسرا معاملہ ہے کہ سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ پر بھی الزامات لگائے، جس آصف سعید کھوسہ نے 8 ہفتوں کی پوسٹ ریسٹ انٹرم بیل دی تھی نواز شریف کو، اور پھر رجسٹرار سپریم کورٹ پر بھی الزامات لگائے۔ 42 منٹ میں 1 منٹ میں یہ نہیں بتایا کہ یہ جو آپ وہاں پر بنگلے لے کر اور آپ اربوں کی جائیدادیں لے کر بیٹھے، یہ آپ نے کون سی اتفاق شوگر مل سے آپ کا خزانہ نکلا تھا، یا اتفاق فاؤنڈری سے آپ کا خزانہ نکلا تھا کہ آپ پیدا ہی سونے کے چمچ لے کے ہوئے ہیں، یہ نہیں بتائیں گے، اس پر نہیں آئیں گے، باقی ادھر ادھر کی ساری کہانیاں سنائیں گے اور الزامات لگائیں گے۔ اب چونکہ یہ جو اشتر حساف صاحب اس وقت اٹارنی جنرل ہیں اور سپریم کورٹ کے ایک جج پر اتنا بڑا الزام لگایا گیا ہے، تو یہ اشتر حساف کی ذمہ داری ہے، اور یہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اشتر حساف سے جواب لیں کہ آپ کو کوڈ کر کے یہ کہا گیا ہے، اگر آپ کو دھمکی یا کوئی گالیاں دیتا تھا تو آپ نے بتایا ہوگا نا حسین نواز کو، تو اس کا جواب تو اٹارنی جنرل دے سکتے ہیں۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔